آج کے معزز مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب چودھری وقاص محمود مان۔ ان سے ملاقات کے لیے شیخ پورہ ہاؤسنگ کالونی میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچے تو انہوں نے خود باہر آ کر ہمارا استقبال کیا۔ چلو میں انہیں تھوڑا جا پنجابی کرنا، پچھلے 400-500 سال سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، انوویشن میں نہیں گئے۔ اس دور کی بات کرنا چاہیں تو پھر قائد اعظم علامہ اقبال اور آج کے دن میں عمران خان۔ ایجوکیشن اوبویسلی میں نے پاکستان سے بھی حاصل کی، لنڈن سے بھی، اس کے بعد میں جاب بھی کرتا رہا ہوں کافی عرصہ۔ سو یو کین پرفارم بیٹر، تو وہاں پہ بڑا فرق ہے عمران خان اور باقی دونوں میں۔ سو یہ ایک بڑا ڈفرنس ہے عمران خان، نواز شریف اور آصف علی زرداری میں۔ وہی بندہ بہتری لا سکتا ہے ایک کرپٹ معاشرے میں جہاں پہ کرپشن ایک ناسور بن چکی ہو، ان کو فیل ہو کہ یہ بندہ ہماری طرح سے ہے، ہم میں سے ہے۔ سو میں تو ایک عوامی پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں اور میں بالکل ایک سادہ سا بندہ ہوں۔ عمران خان کا جو میسج ہے میں ایک ایک دروازے پہ پہنچا رہا ہوں۔ کہ آپ کی جائے پیدائش کہاں ہوئی اور آپ نے بچپن کہاں گزارا؟ میری جائے پیدائش جی مچھرالہ میں ہوئی، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، شیخ تحصیل ننکانہ اس وقت تھی، اور ابتدائی کچھ سال میں نے وہیں گزارے۔ پھر میرے والد صاحب کیونکہ FBR میں جاب کرتے تھے تو ہم لوگ شیخ پورہ میں ہاؤسنگ کالونی میں رہے ہیں۔ سو اسکولنگ ہوئی ہے شیخ پورہ میں، اور شیخ پورہ سے اسکول میٹرک کرنے کے بعد میں پھر لاہور چلا گیا جی۔ لاہور گورنمنٹ کالج سے میں نے انٹر کیا اور گریجویشن بھی میں نے وہیں سے کی۔ بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے دل میں رہ گیا ہو اور ہمارے ناظرین سے وہ شیئر کرنا چاہیں؟ واقعہ جو میرے دل میں رہ گیا ہو، واقعات تو بہت ہیں جی۔ یہ چلو میں انہیں تھوڑا جا پنجابی کرنا۔ بچپن میں جی ہم اپنے ننیال جایا کرتے تھے گرمیوں کی چھٹیوں میں، بہت 3 مہینے ہم وہی گزارا کرتے تھے، اور ان کے گاؤں کے قریب ایک نہر ہوتی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ گرمیوں کے دنوں میں گرمی بڑی ہوتی تھی، AC وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو ہم تقریباً 3-4 گھنٹے روز نہر میں ضرور نہایا کرتے تھے۔ پل تھا، اس سے چھلانگیں لگایا کرتے تھے، تو وہ مجھے بڑا یاد ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ضرور ہر روز نہر پہ نہایا کرتے تھے، میرے کزنز اور باقی دوستوں کے ساتھ مل کے۔ اچھا سر، زندگی کی ایسی وہ کون سی شخصیات ہیں کہ جن سے آپ متاثر ہوئے ہوں، بہت زیادہ موٹیویٹ ہو کر اپنی لائف کو چینج کرنے کی طرف آئے ہوں؟ موٹیویشن کی اگر آپ بات کریں تو سب سے پہلے تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جی قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے، اور احادیث کا بھی کچھ تھوڑا بہت مطالعہ ہے یا ان کی سیرت پہ۔ تو میرا خیال ہے سارے مسلمانوں کا اس چیز پہ یقین ہے کہ ان سے بڑا لیڈر تو کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، یہ کائنات بلکہ بنی ان کے لیے ہے، اور ان کی زندگی سے بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن آگے جو اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، تو وہ ہمیں تبھی پتہ چلے گا جب ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے۔ سو میں کوشش کرتا ہوں جی کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو سامنے رکھ کے زندگی جائے۔ پھر ہم عمر فاروق کی سیرت کو میں نے کافی پڑھا ہے، اور آج اگر آپ دیکھیں ویسٹ میں گورنمنٹس بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ یورپ ہے چاہے امریکہ ہے، سوشل ویلفیئر اسٹیٹس جو ہیں، وہ ایکچولی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماڈل ہے، جو اس دنیا میں پہلی دفعہ انہوں نے وظیفہ لگایا، چھوٹے بچوں کو، شیرخوار بچوں کے لیے وظیفہ لگا، جو معذور لوگ ہیں جو کما نہیں سکتے ان کے لیے وظیفہ لگا۔ تو وہی ویسٹ نے اسی ماڈل کو اڈاپٹ کیا، اور ہم لوگ پچھلے 400-500 سال سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، انوویشن میں نہیں گئے۔ اگر آپ اس دور کی بات کرنا چاہیں تو پھر قائد اعظم علامہ اقبال اور آج کے دن میں عمران خان۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے آپ نے گریجویشن کی، MBA کی ڈگری لندن سے حاصل کی، اس کے بعد آپ کاروبار کی طرف چلے گئے۔ آپ جیسے کاروباری شخص کو اور نوکری پیشہ شخص کو سیاست کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایجوکیشن اوبویسلی میں نے پاکستان سے بھی حاصل کی، لنڈن سے بھی، اس کے بعد میں جاب بھی کرتا رہا ہوں کافی عرصہ، پھر بزنس میں نے لیٹر آن کیا۔ اب جہاں تک بات ہے جی سیاست کی، تو سیاست بیسیکلی ایک سوشل ورک ہے۔ سوشل ورک کا مجھے جو ہے نا جی وہ شوق اور اس کا جذبہ پہلے بھی تھا، پالیٹکس میں آنے سے پہلے بھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے وہاں پہ اگر آپ اچھی طرح سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ گورنمنٹ میں آ جائیں اور آپ کو کامیابی مل جائے، اس میں آپ کو لیوریج مل جاتی ہے۔
so you can perform better. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خلفائے راشدین نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے حکومت کے فیصلے کیے ہیں, مشاورت کی ہے, کہیں پہ اگر فوج بھیجنی ہے وہ فیصلے بھی وہیں پہ ہوئے ہیں, لوگوں کے معاملات کے فیصلے وہاں پہ ہوئے ہیں. تو یہ تو آج کے دور میں ہم نے سیاست کو ایک گالی بنا دیا ہے, لیکن یہ ایک بہت, اگر اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے, ٹرو اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے, تو یہ ایک عین عبادت ہے. سوشل ورک کا مجھے پہلے بھی شوق تھا, میں نے کچھ چھوٹے موٹے سوشل ورک کے کام کیے بھی ہوئے ہیں. اچھا سر, پاکستان میں بہت سی پارٹیاں ہیں, مگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا کیوں انتخاب کیا؟ وائی ڈڈ یو جوائن پاکستان تحریک انصاف؟ سر اس کی اگر میں ون لائنر بتاؤں تو مین ریزن یہ ہے کہ باقی آپ کو بڑی پرابلم نظر آئیں گی, تحریک انصاف میں بھی بہت سارے غلط فیصلے بھی نظر آئیں گے, کئی لوگوں پہ انگلیاں بھی اٹھائیں گے, لیکن موٹی بات یہ ہے کہ جب آپ پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں اور ان کے 3 بڑے لیڈروں کو دیکھیں, عمران خان ورسز نواز شریف ورسز آصف علی زرداری, تو وہاں پہ بڑا فرق ہے عمران خان اور باقی دونوں میں. باقی دونوں لوگوں نے, دونوں خاندانوں نے, دونوں پارٹیوں نے 4 دفعہ گورنمنٹ کر لی ہے, اور ان کے ذاتی کاروبار جو ہیں وہ اوپر گئے ہیں اور حکومت پاکستان کا کاروبار نیچے گیا ہے. عمران خان کی اگر آپ ذات کو دیکھیں, اس بندے نے پاکستان کا نام ساری زندگی روشن کرتا رہا ہے. جب وہ کرکٹر تھا, جب اس نے شوکت خانہ بنایا, جب اس نے نمل یونیورسٹی بنائی, اگر وہ پالیٹکس میں آیا ہے, جس دن وہ اس کی حکومت گئی ہے تو وہ صرف ایک ڈائری لے کے واپس گیا ہے. کوئی اس نے کیمپ ہاؤس نہیں بنائے, اس نے کسی اپنے رشتہ دار کو کوئی وزارت نہیں دی, اس کے خاندان کے کوئی لوگ جو ہیں انہوں نے کوئی بڑے بڑے عہدے انجوائے نہیں کیے. فائنینشلی وہ ایک کلین بندہ ہے, اس کے مطلب مخالف بھی کہتے ہیں کہ یہ بندہ فائنینشلی کلین ہے. سو یہ ایک بڑا ڈفرنس ہے عمران خان, نواز شریف اور آصف علی زرداری میں. سو مجھے ذاتی طور پہ یہ بہت اٹریکٹ کرتا ہے. میں باہر ویسٹ میں بھی رہا ہوں, لوگ جو فائنینشلی کلین بندہ ہوتا ہے وہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی وہی بندہ بہتری لا سکتا ہے ایک کرپٹ معاشرے میں جہاں پہ کرپشن ایک ناسور بن چکی ہو. اچھا سر, سیاست تو بہت مہنگا شوق ہے, تو کیا آپ نے اتنی سیونگ کر رکھی ہے کہ آپ اس سے جو ہے اپنی سیاست جو ہے وہ چلا سکیں گے؟ نہیں جی, میرا کاروبار ابھی بھی وہاں پہ ہے, بزنس میرا ہے وہاں پہ. باقی جہاں تک آپ نے کہا نا جی کہ سیاست ایک بہت مہنگا شوق ہے, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. مطلب میں سمجھتا ہوں, مطلب اس کو صرف یہ کہہ دینا کہ جی سیاست ایک بہت مہنگا شوق ہے, یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جی شکار کھیلنا ایک مہنگا شوق ہے. تو ایک بڑا لوگوں کی خدمت کا جذبہ ہے, ایک سوشل ورک ہے. اس کو تو کرنے کے لیے بڑی ہمت اور حوصلہ اور صبر چاہیے. اور لوگ پیسے کی جو بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے پیسہ ضروری ہے, اس کی مطلب وہ ایک بڑی لازم چیز ہے ایک حد تک, لیکن وہ کوئی پرائرٹی نمبر 1 نہیں ہے. پالیٹکس میں آ کے میں نے جو دیکھا ہے, جو الیکٹورل پالیٹکس ہے, اس میں سب سے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس کرنی ہے تو جو آپ کی کانسٹیچوئنسی میں لوگ ہیں, ہر گاؤں, ہر چھوٹے بڑے شہر میں آپ لوگوں کے ساتھ روابط کریں, ان کے ساتھ ملیں, آپ ان کی غمی خوشی میں شریک ہوں, ان کو فیل ہو کہ یہ بندہ ہماری طرح سے ہے, ہم میں سے ہے. یہ جو ایک ڈفرنس بنا ہوا ہے نا, جو کہ جی پولیٹیشین ایک بڑا اور اس کے ساتھ بڑی بڑی گاڑیاں اور گن مین, آپ یقین مانیں لوگ نفرت کرتے ہیں. ایک غریب آدمی جس کے گھر کھانے کو نہیں ہے, اس کو نوکری نہیں مل رہی, اس کے آپ گھر جائیں, ایک مرلے کے گھر میں 10-10 لوگ رہتے ہیں, اور دوسری طرف یہ بڑی بڑی گاڑیاں اور اتنے گن مین, اور مطلب اس طرح کا جو لیوش لائف سٹائل ہے, لوگ پسند نہیں کرتے. لوگ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ان کے ساتھ جائے, جہاں وہ بیٹھے ہیں وہیں بیٹھ جائے, ان کے برتنوں میں کھانا کھائے, وہ اس کو مل سکیں, یہ اس کو مل سکے. سو میں تو ایک عوامی پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں, اور میں بالکل ایک سادہ سا بندہ ہوں. میرے نظر میں مطلب یہ جو ہے نا پیسہ ویسا, یہ ایک بڑی بات کی چیز ہے. سو اگر آپ نے پالیٹکس صحیح معنوں میں کرنی ہے اور لوگوں کا سوشل ورک کرنا ہے تو پھر تو یقین مانے پیسے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. عابد حسین چٹھا صاحب 2018 کے اندر جو کہ ایک معروف گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ایک لیڈ کے ساتھ ہار گئے. آپ ہارنے کی وجہ کیسے بیان کریں گے؟ کیا ایسی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ ہار گئے؟ آپ کی پرسیپشنز کے مطابق یہ حقیقت کیا ہے؟ سر میں اگین وہی بات کروں گا کہ عابد حسین چٹھا صاحب میرے محسن ہیں, ہم بھائی ہیں, ہم بڑے عزیز ہیں ایک دوسرے کے, دونوں فیملیز جو ہیں. لیکن ایک چیز جو میں فرق محسوس کرتا ہوں کہ سیاست بہت بدل گئی ہے. آج سے 20-25 سال اور طرح ہوتی تھی.
اب ہر بندہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی کینڈیڈیٹ سے ملنا چاہتا ہے. عابد صاحب لاہور رہتے تھے, کانسٹیچوئنسی میں اتنا ٹائم نہیں سپینڈ کرتے تھے, ہفتے میں 1 یا 2 دن, تو اس سے ایک نا گیپ آ جاتا ہے. آپ وہ ڈپینڈ کرتے تھے کچھ اور لوگوں پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ایک حکیم ہوتا ہے نا جی, وہ نبض دیکھ کے بیماری بتاتا ہے, اس طرح جو سیاستدان ہے اس کا ہاتھ حلقے کی نبض پہ ہونا چاہیے. سو میری اب کوشش یہی ہے کہ میں 7 دن صبح نکلتا ہوں, رات 12 1 2 بج جائیں, میں حلقے میں رہتا ہوں تاکہ میکسیمم میرا ہاتھ جو ہے نا حلقے کی نبض پہ ہو. سو انشاءاللہ میں یہ محسوس کرتا ہوں, اور لوگوں کے ساتھ مل کے بھی, کہ بہت لوگ میرے ساتھ جڑ چکے ہیں اور جڑے جا رہے ہیں, کیونکہ میں ان کا فون ڈائریکٹلی سنتا ہوں, ان کو ڈائریکٹلی کال بیک کرتا ہوں. سو میں ٹائم بہت دیتا ہوں. سو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو میں ٹائم دے رہا ہوں لوگوں کو, یہ جو ہے وہ فروٹفل ہوگا. اچھا سر, آپ کے پاس ایسی کیا حکمت عملی ہے کہ آپ PP 141 کے اندر جو ہے بہترین کنٹیسٹ کریں گے اور اس الیکشن کو آپ ون کر لیں گے, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ غلطیاں تھیں, ہم وہ غلطیاں نہیں کریں گے, یا ان کے پاس ٹائم کی قلت تھی, یا وہ لا فرم تھی ان کی, تو آپ کے پاس کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیں جی, حکمت عملی جو ہے نا وہ بڑی سادہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کا جو میسج ہے میں ایک دروازے پہ پہنچا رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ میری جو اپنی ایفرٹ ہے, میں لوگوں سے جا کے ووٹ نہیں مانگتا جی, میں لوگوں سے دوستیاں کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں, کیونکہ منافقت نہیں کرنی, میں تو لوگوں کو دوست بنا رہا ہوں, لوگ میرے دوست بن رہے ہیں. جب میری اتنی دوستیاں ہو گئی ہیں اور بنتی جا رہی ہیں, تو پھر اچھے دوست جو ہیں وہ آپ کو دغا نہیں دیتے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ دوستیاں رنگ لائیں گی.